ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر امریکہ اور ایران سے متعلق ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ ہوا تھا 2015 کا، اور جب ٹرمپ کی حکومت آئی تو انہوں نے جو باراک اوباما جو امریکہ کے سابق صدر تھے ان کے ساتھ ایران کا جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور پھر ٹرمپ نے آنے کے بعد ایران پر جو ہے مزید پابندیاں لگائی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ایران کی معیشت کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ اس قدر غربت بڑھ چکی ہے، بینکوں کا نظام سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ سوئفٹ جو انٹرنیشنل بینکنگ کے جو نظام کو مانیٹر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس نظام سے ایران جو ہے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا جو تیل ہے وہ پابندیوں کے بعد جو ہے امریکہ نے 6 ماہ کی غالباً مدت دی تھی، اور اس مدت کے اندر جو ہے ایران اپنا پیٹرول جو ہے وہ 6 بڑے ممالک کو بیچ سکتا تھا، جس میں ترکی، چین اور بھارت اور جنوبی کوریا شامل تھے۔ ان کو بیچنے کا اسے اختیار تھا، لیکن اب یہ مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب ایران جو ہے وہ پیٹرول بھی دنیا کو نہیں بیچ سکتا۔ تو یہ پچھلے 2-3 دنوں سے بات سامنے آئی تھی کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارا پیٹرول ہمیں بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم آبنائے ہرمز، جہاں سے خلیجی ممالک سے دنیا تیل لے کر اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جاتی ہے، ہم اسے بند کر دیں گے۔ اور ایران نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ نہ صرف ہم آبنائے ہرمز کو بند کریں گے بلکہ یمن کے ساتھ جو مشہور باب المندب کا علاقہ ہے اسے بھی ہم بند کر دیں گے اور امریکہ پر حملے کریں گے۔ جس کے بعد ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا جنگی جو بحری بیڑا ہے وہ خلیج عرب یعنی جو خلیج فارس تھی اس کے اندر تعینات کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس نئی بحری بیڑے کے خلیجی ممالک یا خلیج عرب کے اندر آمد کے بعد ایک طرح سے خطرہ مزید بڑھ گیا ہے کہ شاید ایران پر حملہ ہو جائے۔ لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اور جواد ظریف جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کے خلاف پابندیوں کو نرم نہ کیا یا امریکہ نے ایران کو پیٹرول بیچنے نہ دیا تو پھر ایران اگلا قدم یہ اٹھائے گا کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ جاری رکھے گا۔ اور جو اس سے پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا 6 ملکوں کے درمیان جس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ اور رشیا اور چین شامل تھے، ان تمام ممالک کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہوا تھا اس سے وہ باہر نکل جائے گا اور پھر ایک طرح سے دھڑلے سے جو ہے وہ اپنی یورینیم کی افزودگی بھی کرے گا اور جوہری توانائی کا حصول بھی جاری رکھے گا، اور جس پر لوگوں کو دنیا کو اعتراضات تھے وہ اعتراضات کو اپنے سامنے نہیں رکھے گا، اور دنیا کے تمام اعتراضات کے باوجود جو ہے ایران جو ہے وہ جوہری توانائی کا حصول بھی کرے گا۔ تو یہ دھمکی دی ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے۔ بظاہر یہ دھمکی ہے لیکن اور اصل ہدف یہ ہے کہ تاکہ دنیا کو قائل کیا جائے کہ وہ انہیں پیٹرول بیچنے دے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ایران دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم جوہری توانائی سے علیحدہ ہو جائیں گے، جوہری معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے اور ہم جو ہے ایٹمی توانائی کا حصول جاری رکھیں گے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ پس پردہ جو ہے تمام ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں اور تمام ملکوں کے پاس آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایران جو ہے جوہری توانائی کا حصول بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے پاس سے تمام وہ ہتھیار موجود ہیں جو جوہری توانائی کے حامل ہیں۔ اور پھر اب جو اصل جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے سب سے خطرناک جو بحری بیڑا ہے ایران کی ذریعے سے ایران پر پابندیوں کی آڑ میں وہ خلیج عرب میں تعینات کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اب خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایران پر تو امریکہ نے کبھی حملہ کرنا نہیں ہے، اور ایران کے ذریعے سے امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو مزید جو ہے کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ اب یہ جو نیا بیڑا امریکہ نے تعینات کیا ہے اس کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کا بیڑا مڈل ایسٹ کے ممالک میں نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر امریکہ نے اس سے پہلے جب کبھی اعلان کرتا تھا امریکہ تو یہ کہتا تھا کہ ہم نے جو اسلحے کی جو ضرورت کے حامل جو جہاز ہے وہ وہاں پر بھیجا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ جو بمباری بھی کر سکتا ہے، اور مزید اس کی پوری جو ہے امریکہ کی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہاں سامنے آئی ہیں کہ ایسا طیارہ، ایسا بحری بیڑا بھیجا گیا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک بیڑا ہے۔ تو وہ جو ہے امریکہ نے خلیجی ممالک میں خلیج عرب میں تعینات کر دیا ہے۔ اب اس بیڑے کے ذریعے سے ایران پر تو حملہ ہونا نہیں ہے، لیکن حملہ کہاں ہوگا؟ خطرہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک جہاں پر جنگ نہیں ہے وہاں جنگ چھڑ جائے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خلیجی ممالک کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو بھی اس سے ضرور متنبع رہنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اور خلیجی ممالک گویا کہ ایک جیسے ملک ہیں۔
اگر ان پر کوئی حرف آتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔